الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله العظيم. واجب الاحترام میرے اسلامی دینی بھائیوں دوستوں بزرگوں گھروں میں سننے والی معزز خواتین، ہم میں سے ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہماری طبیعت زیادہ سے زیادہ نیکی کی طرف بڑھنے والی بن جائے. ہم میں سے ہر ایک کی طبیعت زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے والی بن جائے اور گناہوں سے بچنے والی بن جائے. ہر شخص اپنے لیے یہی چاہتا ہے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے، اپنے اڑوس پڑوس کے لیے، بلکہ سبھی لوگوں کے لیے یہی چاہتا ہے کہ یہ طبیعت یہ راسخ ہو جائے طبیعت کے اندر میں کہ زیادہ سے زیادہ انسان نیکی کرنے والا بن جائے اور گناہوں سے ایسا بچے جیسے انسان زہر سے، آگ سے، اور ہم اپنی ناگوار اور ناپسندیدہ چیزوں سے ہم بچتے ہیں. اس کے لیے ایک جزوی محنت ہے. جزوی محنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان قدم قدم کے اوپر نیکی کرے، قدم قدم کے اوپر الگ الگ محنت کرے گناہوں سے بچنے کی، اور ہر نیکی کے لیے وہ الگ محنت کرے. یہ جزوی مطلب ہے. اور ایک مطلب ہوتا ہے کلی. کلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کر لو ساری کلے خود بخود درست ہو جائے گی. ایک چیز کر لو سب کچھ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور وہ چیز ہے دل کی نرمی. کہ انسان اپنے دل کو نرم کر لے، اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا. نیکی جو ہے، یہ دل جو ہوتا ہے، جب وہ نرم ہو جائے گا تو اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا. اور اس کے مقابلے میں دل کی سختی، جب دل سخت ہوتا ہے تو گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر میں اور گہرائیاں بڑھتی جاتی ہے. کیا ہوتا ہے کہ بعد میں ہمیں نیکی کی کوئی بات ہمارے سامنے کہی جائے تو وہ ہمارے دلوں کے اوپر اثر نہیں کرتی، اور برائی کی بات جلدی سے اثر کر جاتی ہے. اور آگے بڑھیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارے سامنے جو برائیاں ہیں وہ اچھائیاں نظر آنے لگے گی، اور جو اچھائیاں ہیں وہ برائیاں نظر آنے لگے گی. انسان اس کھائی کے اندر میں جتنا نیچے اترتا جائے گا اتنا ہی اس کو لاس، نقصان اور خسارے میں وہ اترتا جائے گا. میرے بھائیوں، تو اس دل کے اوپر محنت کر لیجئے اور اس دل کو نرم کر لیجئے. جب دل نرم ہو جائے گا تو اس کے لیے سارے کام سمجھو شریعت کے اوپر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اب یہ کس سے حاصل ہوگا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی دو بڑے کارنامے ہیں کہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جیسی شخصیت اور صحابہ جیسے ایک عظیم جماعت اور صحابیات جیسی زمینیں تیار فرمائی، جن کے بارے میں ہم یوں کہیں گے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طبیعتیں اور ان سے گناہ، ان کی فطرت کے اندر میں اور گناہ سے وہ طبیعی طور پر بچتے تھے، اور نیکیوں ان کی زندگی سے صادر ہوا کرتی تھی، نیکیوں کی طرف وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور گناہوں سے وہ طبیعی طور پر بچتے تھے۔ یہ ان کی طبیعت بن چکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا طریقہ اپنایا، کون سا طریقہ ہمیں بتلایا؟ یہی طریقہ کہ انسان اپنے جیتے جی آنکھ بند کرنے کے بعد جو زندگی ہمارے سامنے پیش ہونے والی ہے ہم اس کو یاد کریں، اور وہ ہے موت، کہ انسان اپنی موت کو یاد کرے۔ اس سے کیا ہوگا؟ انسان کا دل نرم ہو جائے گا، اور جب دل نرم ہو جائے گا تو انسان کا یہ دل جو ہوتا ہے اور یہ نرمی جو ہے وہ انسان کو اطاعت کی طرف لے جائے گی، برائیوں سے گناہوں سے اس کا دل محفوظ ہو جائے گا۔ اور جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور انسان جب دنیا کے جھمیلوں میں اور دنیا کی رنگینیوں اور چمک دمک کے اندر میں جب انسان مشغول ہو جاتا ہے تو انسان کا یہ دل جو ہوتا ہے یہ قساوت اور سختی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو ہم اپنے دل کے اوپر یہ محنت کریں اور دل کے اندر میں یہ کیفیت پیدا کر لے۔ جب انسان کا دل نرم ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے سارے اعمال اور ساری نیکیوں کے اوپر، ہر چیز کے اوپر اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر میں کہ کتنی بار یہ چیز یاد دلائی، اور کتنی بار کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہاں رہتے تھے لیکن وہ آخرت کے باسی تھے، یہیں تھے لیکن آخرت کے باسی تھے۔ ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مرتبہ آخرت کا تذکرہ کیا، ان کے سامنے فرماتے ہیں موت، قبر، حشر، یہ چیزیں وہ اپنے نظروں سے اس کو دیکھتے تھے اور اس کا تذکرہ کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے بارہا فضائل اعمال میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ، ان کا واقعہ ہم نے سنا اور پڑھا بھی ہوگا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا تو میری کیفیت کچھ اور ہوتی تھی، اور میں جب اپنے گھر پر آتا تو میری کیفیت کچھ اور ہوا کرتی تھی۔ فرماتے میں جب اپنے گھر آتا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہوتا، ان کے ساتھ کچھ دل لگی کی باتیں کرتا تو میرا دل اور میرا ضمیر مجھے یہ دستک دیتا، حنظلہ حضور کی مجلس میں ہوتا ہے تو تیری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور تو اپنے گھر آتا ہے تو تیری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ایک شبہ ہو گیا کہ یہ تو دگلا پن ہے، یہی تو نفاق ہے، یہ دگلا پن یہی تو نفاق ہے کہ حضور کی مجلس میں میری کیفیت کچھ اور اپنے گھر میں میری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے یہ کہتے ہوئے نکلے، نافق حنظلہ نافق حنظلہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی، حنظلہ یہ پکار کیسی؟ فرمایا میرا تو یہ ماجرا ہے، میری تو یہ حالت ہے۔ فرمایا یہی حالت تو میری بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ سارا ماجرا، یہ قصہ سنایا۔ حضور نے فرمایا اگر میری مجلس میں رہتے ہوئے تمہاری جو کیفیت ہوتی ہے ہر وقت اگر تمہاری یہی کیفیت رہے تو تمہارے بستروں کے اوپر، تمہارے راستوں میں فرشتے تمہیں سلام کرنے لگیں گے۔ میرے بھائیوں، اس واقعے کو سنا کر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ کون سی چیز تھی کہ صحابہ جس کے کھونے کی وجہ سے اپنے آپ کو منافق سمجھنے لگے اور اپنے آپ میں نفاق کا شبہ کرنے لگے کہ کہیں حنظلہ نفاق منافق تو نہیں ہو گیا؟ وہ کون سی چیز تھی جو حضور کی مجلس میں کھونے کی وجہ سے وہ اپنے بارے میں اس طرح شک میں پڑ گئے؟ یہی وہ چیز تھی میرے بھائیوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بار بار حضور صحابہ کے سامنے آخرت کا تذکرہ فرماتے تھے۔ ہمارے سامنے روایتیں بھری پڑی ہے، احادیث موجود ہیں،
آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ روایتیں پڑھ لیجئے، اللہ کے رسول کی ہر مجلس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے سامنے موت کا، قبر کا، حشر کا تذکرہ کرتے تھے۔ کوئی مجلس آپ کی خالی نہیں تھی جس میں آپ نے صحابہ کے سامنے موت کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے دل جو نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہوتے، اس کی واحد وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے اندر میں دنیا کی محبت رس چکی ہے، ہمارے اندر میں دنیا کی محبت بس چکی ہے، اور دنیا ہی دنیا، ہم نے دنیا کا اتنا تذکرہ کیا کہ آخرت کا تذکرہ اور نیکیوں کی طرف ہمارے دل رغبت کرتے ہی نہیں، اور نیکیوں کی طرف ہمارے دل مائل ہوتے ہی نہیں۔ موت اور ما بعد الموت کا تذکرہ کرنا ہی ہم نے بھلا دیا۔ میرے بھائی، اس کے مقابلے میں اگر ہم آخرت کا تذکرہ کریں گے، موت کا تذکرہ کریں گے، ما بعد الموت کا تذکرہ کریں گے، تو یہ دل نرم ہوگا، اور جب دل نرم ہوگا تو یہ دل کی نرمی انسان کو اطاعت کی طرف لے جائے گی، برائیوں سے، گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس کو کتنا یاد کیا، بہت یاد کیا۔ بخاری شریف جلد ثانی کتاب المغازی میں غزوہ احد کے اندر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی روایت لے کر آئے ہیں۔ ان کے بیٹے ابراہیم یہ بیان کرتے ہیں، ان عبد الرحمن بن عوف فرمایا اتی بطعام وکان صائما، کہ میرے والد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے اور آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، فقال، آپ نے فرمایا کہ فقتل مصعب بن عمیر وهو خیر منی، فرمایا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور وہ مجھ سے بہتر تھے۔ پھر آگے فرمایا کہ کفن فی بردۃ، ان کو ایک چادر میں کفن دیا گیا، ان غطی رأسہ، فرمایا ان غطی رأسہ بدا رجلہ، اگر ان کے سر کو ڈھانپا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے، وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ، اور اگر ان کے پاؤں کو ڈھانپا جاتا تو سر کھل جاتا تھا۔ اسی طرح آگے فرمایا وَقُتِلَ حَمْزَةٌ وَهُوَ خَيْرٌ مِّنِّي، اسی طرح حضرت حمزہ کو شہید کر دیا گیا، وہ بھی مجھ سے بہتر تھے۔ آگے فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف، فرمایا ثُمَّ بُسِطَتْ لَنَا فِي الدُّنْيَا مَا بُسِطَ، پھر ہمارے اوپر دنیا ایسی پھیل گئی، یا فرمایا آگے روایت ہے کہ او ما اعطینا الدنیا، یا ہمیں دنیا اتنی دی گئی کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہمیں نعمتوں کی فراوانی ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کا بیٹا فرماتے ہیں، آگے میرے والد یوں کہتے تھے وقد خشینا ان تکون حسناتنا، فرمایا قد عجلت، اور فرمانے لگے کہ ہم ڈرنے لگے، ہمیں یہ ڈر ستانے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری نیکیوں کا ثواب ہمیں اسی دنیا کے اندر میں جلدی ملنے لگا اور آخرت میں ہم ان نیکیوں سے محروم ہونے لگے۔ یہ کون سی چیز تھی؟ عبد الرحمن بن عوف سب سے زیادہ مالدار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن ان کو یہ چیز کیوں ستانے لگی؟ آگے فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں ان کا بیٹا ابراہیم فرماتے ہیں، فرمایا اسی حالت میں فرمایا مغرب کی اذان ہونے لگی، آپ رونے لگے اور آپ نے کھانا چھوڑ دیا اور آپ مسجد کی طرف لپک پڑے۔ میرے بھائیو، ان صحابہ کے پاس دنیا تھی، ان صحابہ کے پاس مال و دولت تھی، لیکن ان سب کے ہونے کے باوجود بھی ان صحابہ کا دل دنیا سے نہیں تھا، بلکہ ان صحابہ کے دل میں آخرت رس چکی تھی اور بس چکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ کے اوپر اور ان صحابیات کے اوپر یہ محنت فرمائی تھی۔ میرے بھائیوں، ابن ماجہ شریف کی روایت کتاب الزہد کے اندر میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازتی، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، فجلس فی شفیر الارض، اللہ کے رسول قبر کے قریب بیٹھ گئے اور فرمانے لگے ثم بکا، پھر آپ رونے لگے اور فرمایا اتنا روئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ثم بل التراب، فرمایا وہاں جو زمین تھی، جو مٹی تھی، وہ پوری کے پوری وہ زمین تر ہونے لگی۔
تر ہو گئی حضور کے آنسوؤں سے۔ آگے فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں اس چیز کے لیے تیاری کرو، اس چیز کے لیے تیاری کرو جو میرے اور آپ کے ساتھ سب کے ساتھ یہ پیش آنے والی ہے، اور ہم سب بے دست و پاؤ ہو جائیں گے، آپ بھی بے دست و پاؤ ہو جائیں گے، اور ہم سب ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو کسی کو دفن کر کے آپ آ رہے تھے، صحابہ کرام کو ہنستے ہوئے دیکھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے زور سے فرمایا اگر جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ چیز اگر تم دیکھ لیتے تو تمہارا ہنسنا کم ہو جاتا اور تمہارا رونا بڑھ جاتا۔ اور وہ چیز کون سی ہے؟ حضور نے فرمائی، اسی وقت فرمایا کہ ان کے لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ میرے بھائیوں اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم سب کی طبیعت نیکی کی طرف کثرت سے زیادہ مائل ہو جائے اور گناہوں سے بچنے والی بن جائے تو ایک چیز کے اوپر محنت کر لو، ایک چیز، اور وہ ہے دل کی نرمی، وہ ہے دل کی نرمی۔ جب آپ کا دل، ہمارا دل نرم ہو جائے گا نا، قسم خدا پاک کی ہر کام، ہر چیز کے لیے اور ہر نیکی کا کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم نے اپنے دل کے اوپر محنت نہیں کی اور اس دل کو نرم نہیں بنایا اور یہ دل قساوت قلبی کا شکار ہو گیا، خدا پاک کی قسم ہمارے سامنے ہزاروں مرتبہ یہاں علماء بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بیان کی جائے گی، لیکن اگر اس دل کے اوپر محنت نہیں کی اور کتنا بھی ہمارے سامنے موت اور ما بعد الموت کا تذکرہ ہونے لگے، لیکن اگر ہم نے محنت نہیں کی تو ہمارا یہ دل یہ بالکل زن آلود ہو چکا ہے اور ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، ہماری طبیعت نیکیوں کی طرف رغبت کرنے والی ہی نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کثرت سے نیکی کرنے والے بن جائے تو میرے بھائی ایک کام کر لو اور وہ ہے اپنے دلوں کو نرم کر لو۔ ایک مرتبہ جب دل نرم ہو جائے گا نا تو آپ کے لیے روزے کے لیے الگ محنت کرنا نہیں پڑے گا، نماز کے لیے ہر نماز کے لیے الگ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ جب دل نرم ہوگا نا تو جب مسجد سے مؤذن کی آواز آئے گی، کانوں میں دستک پڑے گی، ہمارا ضمیر ہمیں یہ دستک دے گا کہ تجھے موت ہے، تجھے مرنا ہے، تجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تجھے حساب و کتاب دینا ہے۔ آپ کا دل اور آپ کے قدم مسجد کی طرف لپک پڑیں گے اور مسجد کی طرف آپ چلنے لگیں گے۔ تو میرے بھائیوں اس دل کے اوپر محنت کر لو۔ خدا پاک کی قسم ہم نے ہر چیز کے لیے محنت کی، ہم نے اپنی دنیا بنانے میں کوئی کسر نہیں کی، ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سب کچھ کیا، لیکن ہم نے اپنی آخرت کی اور اپنے دل کے لیے ہم نے محنت نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائیوں اس وقت ہے نا ملک کے حالات آپ سب کے سامنے ہے اور کس طرح تیزی کے ساتھ کروٹ لے رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی مساجد کو آباد نہیں کیا، اگر ہم نے اپنے چہروں کو آج سنت رسول سے اگر نہیں سجایا، اگر ہم نے اپنے سر کے اوپر ٹوپی نہیں پہنی، سنتی لباس نہیں پہنا، میرے بھائیوں وہ دین دور نہیں ہے۔ بظاہر یہ حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ ہمارے وہاں وہی تاریخ لوٹائی جائے جو فلسطین میں بخارا کے اندر میں اور قرطبہ کے اندر میں جو تاریخ لوٹائی گئی کہ وہاں اللہ کا نام لینے کے اوپر ان کو جرم قرار دیا جاتا اور ان کو سزا دی جاتی۔